بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، تیسری حدیث، چوتھی فصل، صفحہ نمبر 94۔ خود پسندی کی برائیاں۔ یہ جان لو کہ خود پسندی بذات خود ہلاکت میں ڈالنے والے خطرناک عناصر میں سے ہے اور انسان کے عقائد و اعمال کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ چنانچہ راوی نے اس خود پسندی کے بارے میں پوچھا جو اعمال کو خراب کر دیتی ہے، تو امام نے اس کے ایک درجے کو ایمان میں پیدا ہونے والی خود پسندی قرار دیا ہے، اور اس سے پہلے والی حدیث میں آپ نے پڑھا ہے کہ خود پسندی خدا کے نزدیک گناہ سے بدتر ہے، اور اسی لیے خدا بندہ مومن کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ عجب سے بچ جائے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہلاک کرنے والی چیزوں میں خود پسندی کو شمار کیا ہے۔ ہماری صدوق میں سند روایت حضرت علی علیہ السلام تک پہنچا کر حضرت علی کا قول نقل کیا گیا ہے، من دخلہ العجب ہلکا، جس کے اندر خود پسندی پیدا ہو گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ برزخ اور موت کے بعد عجب کی صورت جتنی ہولناک و وحشتناک ہوتی ہے، کسی اور چیز کی اتنی وحشتناک صورت نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو جو یہ وصیت فرمائی ہے کہ ولا وحدۃ اوحش من العجب، عجب سے زیادہ کسی بھی تنہائی کی وحشت ایسی نہیں ہوتی، اس سے اسی طرف اشارہ مقصود ہو۔ حضرت موسیٰ بن عمران علی نبینا وآلہ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا، مجھے وہ گناہ بتاؤ کہ اگر اولاد آدم اس کا ارتکاب کرے تو تم اس پر غلبہ پا کر مسلط ہو سکو۔ شیطان نے کہا، جب وہ اپنی ذات پر عجب و گھمنڈ کرتا ہے اور اپنے عمل کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور اپنے گناہ کو ہیچ سمجھتا ہے تو پھر میں اس پر آسانی سے قابو پا لیتا ہوں۔ خداوند عالم نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اے داؤد، گناہ گاروں کو بشارت و خوشخبری دو اور سچے لوگوں کو ڈراؤ۔ حضرت داؤد نے کہا، یہ کیسی بشارت دوں اور ان کو کیوں کر ڈراؤں؟ خدا کا حکم ہوا، گناہ گاروں سے کہہ دو کہ میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا اور ان کے گناہوں کو بخش دوں گا، اور سچوں کو اس بات سے ڈراؤ کہ اپنے اعمال پر عجب و گھمنڈ نہ کریں، کیونکہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس سے میں حساب لینے پر اتر آؤں تو وہ ہلاک ہو جائے۔ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں حساب میں جھگڑا کرنے میں، کیونکہ خدا کا حساب لینے میں جھگڑا کرنا سچے تو درکنار ان سے بھی بڑے لوگوں کو ہلاک کر دے گا۔ جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے خصال میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا، شیطان کہتا ہے اگر میں 3 چیزوں میں اولاد آدم پر غالب آ جاؤں تو پھر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا کرتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ 1، جب وہ اپنے عمل کو بہت زیادہ سمجھنے لگے، 2، جب وہ اپنے گناہوں کو بھول جائے، اور 3، اس میں عجب و غرور پیدا ہو جائے۔ خود پسندی ان برائیوں کے علاوہ جن کا ذکر کیا جا چکا ہے ایک ایسا خبیث درخت ہے کہ اس کے پھل بڑے گناہ اور ہلاک کرنے والے عوامل ہوتے ہیں، اور جس دل میں یہ جڑ پکڑ لیتا ہے اس شخص کو کفر و شرک اور اس سے اوپر درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کی ایک خرابی یہ ہے کہ خود پسند انسان اپنے گناہوں کو معمولی سمجھنے لگتا ہے، بلکہ ایسا شخص کبھی اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش ہی نہیں کرتا، اپنے کو ہمیشہ پاک و پاکیزہ خیال کرتا ہے، اس کی کبھی فکر ہی نہیں کرتا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے۔ غرور و تکبر اور خود پسندی کا دبیز پردہ اپنی برائیوں کے بارے میں کبھی سوچنے ہی نہیں دیتا، اور یہ ایسی مصیبت ہے جو انسان کو تمام کمالات سے روک دیتی ہے اور برائیوں کی اقسام میں مبتلا کر دیتی ہے، اور انسان کو ہلاکت ابدی کے گڑھے میں گرا دیتی ہے۔ ماہر نفسیات بھی اس کے علاج سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے اعمال اور اپنے نفس پر بھرپور اعتماد کرنے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں بیچارہ جاہل انسان اپنے آپ کو خدا سے بھی بے نیاز سمجھنے لگتا ہے اور خدا کے فضل و کرم کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اپنی چھوٹی سی عقل میں خدا پر لازم جانتا ہے کہ اس کو اجر و ثواب دے، یہاں تک گمان کرتا ہے کہ اگر خدا نے عدل سے بھی کام لیا تو میں ثواب کا مستحق ہوں گا۔ اس کا ذکر انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ ایک اور خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ ایسا شخص خدا کے بندوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور لوگوں کے اعمال کو حقیر شمار کرتا ہے، چاہے دوسروں کے اعمال اس کے اعمال سے بہتر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی انسان کی ہلاکت کا ایک طریقہ ہے اور اس کے راستے کا کانٹا ہے۔
اور خود پسندی کی ایک اور خرابی یہ ہے کہ انسان کو ریاکار بنا دیتی ہے، اس لیے کہ جو شخص اپنے اعمال کو حقیر خیال کرے گا، اپنے اخلاق کو برا سمجھے گا، ایمان کو کسی قابل شمار نہ کرے گا، وہ اپنے اعمال و صفات اور اپنی ذات پر کبھی بھی غرور و تکبر نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو خود ہی اپنے کو اور اپنی تمام چیزوں کو برا سمجھے گا، ان کی نمائش نہیں کرے گا اور خود نمائی بھی نہیں کرے گا۔ برے اور خراب مال کو کوئی بھی شخص بازار میں نہیں لاتا۔ ہاں، اگر خود کو کامل اور اپنے اعمال کو قابل سمجھے گا تو ان کی نمائش کی فکر بھی کرے گا اور خود فروشی کی بھی صحیح کرے گا۔ دوسری حدیث میں ریاکاری کی برائیوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ انہی برائیوں کو عجب و خود پسندی کی برائیاں بھی سمجھنا چاہیے۔ خود پسندی کی ایک اور خرابی یہ ہے کہ یہ کبر و غرور کی مہلک برائی کا باعث بنتی ہے اور انسان کو تکبر میں بھی مبتلا کر دیتی ہے۔ خدا نے چاہا تو اس کا ذکر بھی بعد میں آئے گا۔ اس خود پسندی کی بالواسطہ یا بلا واسطہ دوسری خرابیاں بھی ہیں جن کی تشریح طوالت کا سبب بن جائے گی۔ بس خود پسند کو بھی یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ خود پسندی دیگر برائیوں کی جڑ ہے اور یہ ایسے امور کو جنم دیتی ہے جن میں سے ہر ایک بذات خود ابدی ہلاکت اور ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہنے کا مستقل سبب ہے۔ اگر کوئی شخص ان برائیوں کو اچھی طرح سمجھ لے اور دقت نظر سے کام لے اور رسول اکرم کے اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کے اخبار و احادیث کی طرف رجوع کرے تو اپنے لیے واجب سمجھ کر اور نفس کی اصلاح کے درپے ہو کر اپنے کو اس برائی سے پاک کرے گا اور باطن نفس سے اس کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکے گا کہ کہیں خدا نخواستہ اسی بری صفت کے ساتھ دوسرے عالم میں منتقل نہ ہو جائے۔ جب اس کی دنیاوی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور برزخ و قیامت کا سورج طلوع کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ گناہ کبیرہ کرنے والوں کا حال بھی اس سے بہتر ہے۔ گناہان کبیرہ کرنے والوں کو بھی رحیم آخرت نے اپنے دریائے رحمت میں غوطہ کر دیا ہے، یا تو ان کی ندامت و پشیمانی کی بنا پر یا اس اعتماد و بھروسے کی وجہ سے جو ان کو پروردگار کے فضل و کرم سے تھا۔ لیکن چونکہ یہ شخص اپنے آپ کو خود مختار اور باطن میں اپنے کو خدا کے فضل و کرم سے بے نیاز سمجھتا تھا، اس لیے خدا نے اس کے ساتھ حساب میں سختی کی ہے اور اس کو اس کی خواہش کے مطابق میزان عدل پر لا کر سمجھا دیا کہ اس نے کوئی عبادت حق کے لیے نہیں کی تھی۔ اس کی تمام عبادتیں ساحت الہی سے دور تھیں، اس کے سارے اعمال و عقائد باطل و ناچیز تھے جن سے اس نے تساہل برتا۔ آج وہی ہلاکت کے باعث اور دردناک عذاب کا منبع اور تابد جہنم میں رہنے کا سبب بن گئے۔ خدا نہ کرے پروردگار کسی کے ساتھ عدل پر اتر آئے۔ اگر اس طرح کسی کا نامہ اعمال پیش ہو تو اولین و آخرین میں کسی کو نجات نہیں مل سکتی۔ ائمہ معصومین علیہ السلام اور انبیاء کرام اپنی مناجات میں ہمیشہ فضل خداوندی کی دعا کرتے تھے، عدل اور حساب کتاب کے جھگڑے سے خوفزدہ رہتے تھے۔ خاصان بارگاہ الہی اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی مناجات میں اپنی تقصیر کا اعتراف اور حق بندگی کے ادا نہ کر سکنے کا اعتراف ہمیشہ موجود رہا ہے۔ جہاں افضل ممکنات و اقرب موجودات یعنی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، جو تیری معرفت کا حق ہے وہ ہم ادا نہ کر سکے اور جیسا تیری عبادت کا حق ہے ہم اس سے عاجز رہے، تو دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ حضرات عظمت الہی کے عارف تھے اور ممکن کی واجب سے کیا نسبت ہے، اس کو وہ جانتے تھے۔ ان حضرات کو معلوم تھا کہ دنیا کی عمر کے برابر اگر خدا کی اطاعت و عبادت میں مشغول رہ کر تحمید و تسبیح کی جائے تب بھی خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا، جائے کہ کوئی ذات و صفات حق کی مدح و ثنا کر سکے۔ یہ حضرات جانتے تھے کہ کسی مخلوق کے پاس کچھ نہیں ہے، حیات، قدرت، علم و قوت اور دیگر کمالات سب اس ذات کے کمال کا سایہ ہیں اور ممکنات ذاتاً فقیر بلکہ سراپا فقر ہے۔ وہ تو دوسرے کے سائے سے استفادہ کرتا ہے، خود مستقل نہیں ہوتا۔ موجودات ممکن کے پاس کون سا کمال ہے جو کمال فروشی کرے گا؟ اس کے پاس کون سی قدرت ہے جو عمل فروشی کرے گا؟
وہ حضرات عارف باللہ تھے، جمال و جلال الہی کے عارف تھے۔ وہ لوگ شہود و عیان کے ذریعے اپنے نقص و عجز کا اور کمال واجب کا مشاہدہ کرتے تھے۔ یہ تو ہم بیچارے لوگ ہیں جن کے یہاں جہالت و نادانی اور غفلت و خود پسندی کا حجاب، اور جن کی روح اور جسم پر معصیتوں کا پردہ، اور آنکھ، کان اور عقل، ہوش اور دیگر حصوں پر اس طرح حجاب پڑا ہوا ہے کہ خدا کی طاقتور مملکت کے مقابلے میں اپنے لیے بھی استقلال اور اپنے شے ہونے کے قائل ہیں۔ اے بیچارے ممکن الوجود، اے اپنے اور اپنے خالق کی نسبت سے بے خبر، اے ممکن الوجود انسان جو اپنے مالک الملوک کی نسبت اپنے فرائض سے غافل ہے۔ یہی جہالت و نادانی ہے جو تمام بدبختیوں کا سبب ہوتی ہے، اور اسی نے ہم کو تمام ظلمتوں اور کدورتوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ خرابی سرچشمہ میں پیدا ہوتی ہے، اور چشمہ گندہ ہو تو سارا پانی گندہ ہو جاتا ہے۔ ہماری معرفت کی آنکھیں اندھی ہیں، ہمارے دل مردہ ہیں، اور یہی تمام مصیبتوں کا سبب ہے۔ ہم اس کی اصلاح کی فکر میں بھی نہیں ہیں۔ اے معبود، تو ہم کو توفیق عنایت فرما، تو ہم کو ہمارے فرائض سے واقف کر۔ تو نے اپنے انوار معارف سے اولیاء و عرفاء کے قلوب کو لبریز کر دیا، اس کی ایک جھلک ہمیں نصیب فرما۔ تو اپنی قدرت و سلطنت کی وسعتوں سے ہم کو بھی آگاہ فرما، ہماری خامیوں کی ہم کو نشاندہی کر دے۔ تو الحمدللہ رب العالمین کے معنی کو ہم غافلوں کو، اور جو تمام تعریفوں کو مخلوق کی طرف نسبت دیتے ہیں، سمجھا دے۔ تو ہمارے دلوں کو اس بات سے آشنا کر دے کہ کوئی تعریف مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ خداوندہ، تو اپنے اس ارشاد کی حقیقت سے آشنا کر۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ جب تم کو کوئی فائدہ پہنچے تو سمجھو کہ خدا کی طرف سے ہے، اور جب تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو سمجھو کہ خود تمہاری وجہ سے ہے۔ کلمہ مبارکہ توحید کو ہمارے گناہگار اور سخت دلوں میں جاگزین فرما دے۔ ہم اہل حجاب و ظلمت ہیں، ہم اہل شرک و نفاق ہیں، ہم خود خواہ و خود پسند ہیں۔ اے معبود، تو حب نفس اور حب دنیا کو ہمارے دلوں سے باہر کر دے۔ تو ہم کو خدا سے محبت کرنے والا اور خدا پرست بنا دے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ 5ویں فصل، عجب کا سرچشمہ حب نفس ہے۔ عجب ایک ایسی برائی ہے جو حب نفس سے پیدا ہوتی ہے، چونکہ حب نفس انسان کی تخلیق سے وابستہ ہے، اس لیے انسان اپنے چھوٹے اعمال کو بھی بہت بڑا سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو ان اعمال کی بنا پر بارگاہ خداوندی کے مقرب بندوں میں شمار کرنے لگتا ہے، اور انہی ناقابل اور ہیچ اعمال کے بلبوتے پر اپنے آپ کو تعریف اور مدح کے لائق خیال کرنے لگتا ہے۔ حد یہ ہے کہ کبھی اس کے برے اعمال بھی اس کی نظر میں اچھے معلوم ہونے لگتے ہیں۔ اگر اس نے دوسرے کو دیکھا کہ اس کے اعمال اس کے اپنے اعمال سے کہیں بہتر ہیں اور اچھے ہیں تو ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، بلکہ لوگوں کے اچھے اعمال کی توجیہ بھی ایسی کرتا ہے کہ گویا وہ برے اعمال ہیں، اور اپنے برے اعمال کو اس طرح پیش کرتا ہے جیسے وہ بہت اچھے اعمال ہیں۔ مخلوق خدا کے بارے میں ہمیشہ بدبین ہوتا ہے، لیکن اپنے بارے میں بہت خوش بین ہوتا ہے۔ اپنے اسی حب نفس کی بنا پر ایک معمولی سے عمل کو جو ہزاروں غلاظتوں اور خدا سے دور کرنے والے عناصر سے بھرا ہوتا ہے، رحمت الہی اور طلبگار اور مستحق سمجھتا ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ یہاں پر ہم اپنے نیک اعمال کے بارے میں بھی ذرا غور و فکر کریں، اور جو عبادتی افعال ہم سے سرزد ہوتے ہیں ان کو عقل کی کسوٹی پر جانچ کر انصاف کی نظر سے دیکھیں کہ آیا ان اعمال کی وجہ سے ہم مدح و تعریف کے لائق اور مستحق ثواب و رحمت ہیں، یا ملامت و عقاب اور غضب و عذاب کے مستحق ہیں۔ اگر خدا ہمارے انہی اعمال کی بنا پر جو ہماری نظر میں اچھے ہیں ہم کو آتش قہر و غضب میں جلائے تو یہ صحیح اور مطابق عدل ہوگا۔ اس لیے میں آپ ہی سے سوال کر کے آپ ہی کو منصف بھی بناتا ہوں، اور غور و فکر کے بعد آپ سے مبنی بر انصاف فیصلے کا خواہش مند ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صادق و مصدق ہیں آپ کو یہ خبر دیں کہ تم چاہے پوری عمر خدا کی عبادت کرو، اوامر و نہی کی اطاعت کرو، شہوات و خواہشات نفسانی کو ترک کرو، یا تمام عمر آپ کے قول کے خلاف عمل کرتے ہوئے اپنی نفسانی خواہشات اور شہوات کو پورا کرو، آخرت میں تمہارے درجات میں کوئی کمی نہیں ہوگی،
ہر حال میں جنت ملے گی اور تم اہل بہشت سے ہوگے اور عذاب الہی سے بچو گے، چاہے آپ نماز پڑھتے رہے ہیں یا مصروف زنار ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم عبادت کرو، اس کی مدح و ثنا کرو اور اس دنیا میں اپنی شہوتوں اور نفسانی خواہشات کو چھوڑ دو، مگر ایسا کرنے پر بھی نہ کوئی اجر و ثواب ملے گا اور ایسی صورت نہ کوئی انعام۔ تو ایسی صورت میں آپ اہل معصیت میں سے ہوتے یا اہل عبادت میں سے؟ آپ صرف خوشنودی خدا کے لیے شہوتوں کو ترک کر دیتے ہیں، نفسانی لذتوں کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہیں یا نہیں؟ آپ مستحبات جمعہ و جماعت کی طرف رغبت رکھتے ہیں یا نفسانی خواہشات کے اسیر ہوتے ہیں، لہب و لعب اور رقص و سرور کی محفلوں میں منہمک ہوتے ہیں؟ ریاکاری اور ظاہر سازی کے بغیر ایک منصفانہ نظر میں آپ کا کیا جواب ہوگا؟ میں اپنی طرف سے اور اپنے جیسے دیگر افراد کی طرف سے آپ کو بتاتا ہوں، اس صورت میں ہم اہل معصیت میں سے ہوتے، اطاعتوں کو ترک کرتے اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے۔ بس اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا تمام کام نفسانی لذتوں اور پیٹ بھرنے اور جنسی خواہشات کو پورے کرنے سے متعلق ہے۔ ہم شکر پرست بھی ہیں اور شہوت پرست بھی۔ جو ترک لذت کرتے ہیں وہ بھی بڑی لذتوں کے حصول کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارا نقطہ نظر اور ہماری امیدوں کا مرکز بساط شہوت کو بچھانا ہے۔ نماز جو قرب الہی کی معراج ہے، ہم صرف جنت کی عورتوں سے تقرب حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں اور اس کا قرب الہی سے کوئی تعلق نہیں ہے، امر الہی کی اطاعت سے مربوط نہیں ہے، رضا الہی سے تو ہزاروں فرسخ دور ہیں۔ اے معارف الہیہ سے بے خبر، تو اپنی شہوت و غضب کی تسکین کے علاوہ کسی اور چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اے عابد و شریف انسان، تو اذکار، مستحبات اور واجبات کا پابند ضرور ہے، مکروہات و محرمات کے قریب بھی نہیں پھٹکتا، اخلاق حسنہ سے متصف ہے، بری عادتوں سے بچتا بھی ہے، مگر اپنے اعمال کو ذرا انصاف کے ترازو میں رکھ کر دیکھ کہ کیا تو ان اعمال کو صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل، زمرد کے تخت پر بیٹھنے، شوق و چنچل حوران بہشتی سے ہم آغوش ہونے، حریر و دیبا کے لباس پہننے، بہترین و شاندار محلوں میں رہنے اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کی بنا پر نہیں کرتا؟ کیا یہ سب خود خواہی اور نفس پرستی کے لیے نہیں ہے؟ کیا اس کو خدا کے لیے حق کی پرستش کہا جا سکتا ہے؟ آپ ان جن مزدوروں سے آپ کام لیتے ہیں، ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ اگر وہ مزدور کہنے لگیں کہ ہم نے تو مالک کی خوشنودی کے لیے کام کیا ہے، تو کیا تمام لوگوں کے ساتھ آپ بھی ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ کہ تم جھوٹ بولتے ہو؟ کیا آپ کا اس طرح یہ کہنا کہ ہم تقرب خدا کے لیے نماز پڑھتے ہیں جھوٹ نہیں ہے؟ آپ کی نماز خدا سے قرب کے لیے ہے یا حوران بہشتی سے تقرب اور ہوا و ہوس کی تسکین کے لیے ہے؟ میں کھل کر کیوں نہ کہہ دوں کہ عرفاء اور اولیاء خدا کے نزدیک ہماری تمام عباداتیں گناہان کبیرہ ہیں۔ اے شخص، تو خدا کے سامنے، اس کے ملائکہ مقربین کے سامنے مرضی خدا کے خلاف عمل کرتا ہے۔ جو عبادت تقرب حق کے لیے معراج ہے، اس کو نفس امارہ کی خاطر اور شیطان کے لیے بجا لاتا ہے۔ پھر بھی تیری بے حیائی کی انتہا ہے کہ خدا اور اس کے ملائکہ مقربین کے سامنے عبادت میں جھوٹ و افطرا پردازی و منت گزاری کرتا ہے اور ناز و نخرے اور عجب و گھمنڈ کرتا ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی کہ میری اور تیری عبادت اور اہل معصیت کی معصیت میں کیا فرق رہا؟ کیونکہ اہل معصیت بھی ریاکاری کرتے ہیں، ہم اور تم بھی، اس لیے کہ ریاکاری شرک ہے، اور یہ اس لیے برا اور بڑا گناہ ہے کہ تم نے خدا کی خاطر عبادت نہیں کی۔ اسی طرح ہماری تمام عبادتیں شرک محض ہیں، ان میں خلوص و اخلاص کا شائبہ تک نہیں ہے، بلکہ رضا الہی تو بطور اشتراک بھی اس میں شامل نہیں۔ ہم تو صرف پیٹ بھرنے اور جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہی یہ سب کچھ کرتے ہیں۔